اصل میں انسان تو بہت بعد میں آیا ہے، اور اس سے پہلے دنیا آباد تھی، اور اس سے پہلے مخلوقات بھی آباد تھی، بلکہ جنات جو مکلف ہیں وہ بھی سے پہلے ہیں۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ مشہور قول کے مطابق عالم 7 ہیں، ایک عالم ملکوت ہے، ایک عالم جبروت ہے، ایک عالم لاہوت ہے، ایک عالم لامکان ہے، اور پھر یہ دنیا کے 3 عالم ہیں۔ ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم ناسوت ہے، ناسوت جس میں ابھی ہم موجود ہیں۔ یہاں سے مرنے کے بعد جو قبر کا زمانہ ہے قیامت تک کا، یہ برزخ کہلاتا ہے۔ ایک عالم منام ہے۔ بعض حضرات نے اور بھی بہت سارے عالم ذکر کیے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ ایک عالم ارواح ہے جس میں پہلے سے انسان کی روحیں پیدا ہو کر رک گئیں۔ پھر ایک عالم وہ ہے جو انسان ماں کے پیٹ میں ہے، ایک عالم وہ ہے جو اس دنیا میں، عالم ارواح کے اندر کچھ اور حال تھا، ماں کے پیٹ میں کچھ اور حال تھا، یہاں پر آ کر اس دنیا میں کچھ اور حال ہے، یہ عالم ناسوت ہے۔ قبر میں جائے گا، وہاں کی راحت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، یا گناہگاروں اور منکرین کے لیے وہاں کا عذاب ہے، عذاب قبر، وہ ایک عالم ناسوت الگ ہے۔ پھر محشر کا عالم 50,000 سال کا الگ ہوگا، اور آخرت کا عالم آخری وہ اور ہوگا۔ اس طرح بہت سارے عوالم مختلف محدثین اور مختلف مفسرین نے بیان فرمائے ہیں، اور انہی عالموں کے اوپر تفصیلات دیگر اور جگہوں پر موجود ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم جس عالم میں ہیں اس کو عالم ناسوت کہتے ہیں۔ انسان کی زندگی کا سب سے مختصر عالم یہ ہے۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے سب سے بڑا عالم ہی یہی ہے، کیونکہ ہم نے جو ہوش سنبھالا ہے نا، ہمیں جو فہم و فراست و ادراک ملی ہے وہ اس عالم میں ملی ہے۔ عالم ارواح یاد نہیں ہے، لیکن عالم ارواح ہوا ہے اور ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، لوگوں نے کہا بالکل اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اس کو عہد الست کہتے ہیں۔ سب سے اللہ رب العزت نے حدیث شریف میں آتا ہے آدم علیہ السلام کو حکم دیا، آدم علیہ السلام کی صلب سے چیونٹیوں کی طرح ارواح نکلنا شروع ہوئی، ایک بہت بڑا لشکر دائیں طرف، اور اس سے ایک بہت بڑا بائیں طرف آ گیا۔ یہ وہ روحیں تھیں جو قیامت تک آنے والی تھی، سب پیدا ہو چکی ہیں۔ اللہ رب العزت نے سوال کیا بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بالکل بھلا اے اللہ، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو انسان کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا، پھر وہاں سے ایک مختصر سا عالم ماں کے پیٹ میں ہے، ادھر اس کو ایک زندگی نئی ملی ہے، یہ روح سے ہٹ چکا ہے، اور انسانی جسم موجودہ ہے، اس کی ابتدائی تخلیق میں ہے، لیکن یہ بہت مختصر وقت ہے، اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا اکثر حضرات نے، براہ راست بات کی کہ اب عالم ناسوت میں آ گیا۔ اس عالم ناسوت میں اس کو ایک جسم ناسوتی ملا ہے جو اس وقت یہاں پر اس کے ساتھ ہے، اور یہ جسم ایک قطرے سے آہستہ آہستہ اللہ رب العزت نے خون بنایا۔ ثم خلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، یہ خون پہلے پانی کے اندر خون کے اندر پھر گوشت میں ہڈیاں، ہڈیوں پہ کھال،
سارا نظام بنتا گیا بنتا گیا بنتا گیا، پورا انسان آ گیا۔ ثم السبیل یسرا، پھر آسان کیا اس کا راستہ، دنیا میں آ گیا۔ ثم اماتہ فاقبرا، پھر یہ اللہ تعالیٰ اس کو موت دیں گے، قبر میں جائے گا۔ ثم اذا شاء انشرا، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ اس عالم ناسوت میں اس جسم کے ساتھ ہے، قبر میں جائے گا، اللہ کا حکم، اور اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہے بچا لے، ورنہ اصول تو یہی ہے کہ یہ قبر جسم مٹی بنے گا۔ اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا، آیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو چکے ہوں گے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ مشرکین نے کہا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لے، یہ اللہ کی شان ہے۔ کسی کا جسم ختم ہو جانا، آپ نے کسی کی قبر کبھی کھل گئی اور دیکھا وہ ختم ہو گیا، آپ کہیں کیسا آدمی تھا یہ کوئی بات نہیں، یہ اصول ہے اللہ تعالیٰ کا، یہاں سے سب نے جانا اور ختم ہونا ہے۔ ہاں اللہ رب العزت کبھی کبھی یہ دکھاتے ہیں شان کہ کسی کا جسم زمانے بعد بھی ختم نہیں ہوتا، یہ بھی دکھاتے ہیں۔ ورنہ جدید سائنس کے دور کے مطابق انسان کے جسم کا گوشت تقریباً 1 مہینے میں ختم ہو جاتا، باقی کچھ موٹی موٹی باریک ہڈیاں وغیرہ 3 مہینے میں صاف ہو جاتی ہیں، اور بڑی بڑی ہڈیاں صرف 1 سال جب گزرتا ہے تو بس بڑی بڑی ہڈیاں، کچھ ریڑھ کی ہڈی، کچھ کھوپڑی کی ہڈی، ٹانگوں کی ہڈیاں وغیرہ رہتی ہیں، باقی سب پورے وورے وغیرہ اکثر چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ باریک ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک وقت گزرتا ہے ساری ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں، ایک ہڈی باقی رہتی ہے، یہ ہڈی ختم نہیں ہوتی، اور وہ ہے ریڑھ کی ہڈی کا آخری جو مورے کی ہڈی ہے، یہ باقی رہتی ہے، یہ نہیں ختم ہوتی۔ قیامت کے دن یہی ہڈی ہوگی اور اسی سے انسان اگ کر نکلے گا۔ جب قیامت کا وقت ہوگا تو یہ دنیا جو مٹی کی زمین ہے اس کو ہٹا کر تانبے کی زمین بچھائی جائے گی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا اس تانبے کی زمین میں جہاں جہاں جس کی قبر تھی وہاں رکھی جائے گی۔ الحمدللہ۔ سور پہلا پھونکا جائے گا تو جتنے زندہ ہوں گے وہ ختم ہوں گے، دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو جتنے مردہ تھے وہ اٹھیں گے۔ اب تو بعض جگہ آتا روایات میں، معرف القرآن میں بھی حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے سارے احوال ایک ساتھ قلم بند فرمائے۔ ایک آسمان سے بارش ہوگی جو قد آدم کی طرح، جتنی انسان کے جتنا قد ہوتا ہے اتنی بارش ہوگی، اور وہ پانی لیسدار ہوگا، جیسے منی کا پانی ہوتا ہے ایسے لیسدار پانی کی طرح بارش ہوگی، اور اس پانی کے اندر اس ہڈی سے انسان کی نشو نما ہوگی، اور پودے کی طرح جیسے پودا اگتا ہے انسان پورا اٹھے گا اور بنے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت آگ کے ذریعے تمام لوگوں کو جمع فرمائیں گے میدان محشر، جو ملک شام میں لگایا جائے گا۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں، ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے جسم اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتے ہیں۔ تو ہمارے ایک استاد محترم تھے حضرت مولانا سید صبا احسن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزادے کو اور باقی اہل خانہ کو خوب خیر و عافیت و برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے۔ بہت سید صبا احسن صاحب رحمہ اللہ سے بڑا قریبی میرا تعلق رہا، اور کئی کتابیں میں نے ان سے پڑھی۔ یہ خود برطانیہ کے برٹش نیشنل تھے، ان کے والد صاحب PIA کے اندر ایروناٹیکل انجینئر تھے، سید خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور دنیاوی تعلیم ان کو میرا خیال ہے MBBS میں ایڈمیشن ہو رہا تھا یا ہو گیا تھا،
وہ چھوڑ کر انہوں نے کہا میں نے دینی تعلیم حاصل کر لی۔ وہاں گلشن میں قریب میں ایک تیراڈی ہے، وہاں پہ رہتے تھے۔ ان کے والدین نے، خصوصاً ان کی والدہ نے بڑی مخالفت کی اور بہت سمجھایا اور بہت زور دیا اور بہت دباؤ ڈالا، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ یہ نہیں مانے، یہاں تک کہ ناراض ہو کر گھر خط لکھ کے چلے گئے کہ میں نے تو اللہ کا دین پڑھنا ہے اور میں جا رہا ہوں، اور مدرسے آ کے بیٹھ گئے۔ اور انہوں نے کہا بس میں نے تو جانا ہی نہیں۔ جب گھر والوں کا احساس ہوا کہ بھئی یہ تو واقعی میں نہیں مانے گا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر پڑھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان سمجھتا ہے، سوچتا ہے میری زندگی پتہ نہیں کتنی ہے، بڑا لمبا عرصہ پڑا ہے، تو وہاں سید صبا حسن صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ جب انہوں نے پڑھ لیا اور ماشاءاللہ پڑھانے بھی لگے، دور حدیث کے اندر مسلم ثانی پڑھاتے تھے ہمارے زمانے میں، بلکہ طحاوی شریف پڑھائے ہوئے تھے۔ مسلم ثانی بھی ایک سال پڑھائی تھی، ہمارے سال انہوں نے طحاوی شریف پڑھاتے تھے اور بڑی اچھی پڑھاتے تھے۔ ہدایہ ثانی بھی ہم نے ان سے پڑھی اور بہت ساری کتابیں پڑھی۔ ایک عام طور پہ ایک ڈاکٹر کو ڈاکٹر بنتے بنتے 27 28 30 سال لگ جاتے ہیں، ہاؤس جاب وغیرہ کر کے فارغ ہوتا ہے تو کتنے سال لگتے ہیں؟ تقریباً اس کی عمر جو ہے وہ 30 تک پہنچ جاتی ہے۔ اب وہ کیریئر بنانا شروع کرتا ہے، اپنا نام بنانا شروع کرتا ہے، اب دنیا کا پیسہ جوڑنا شروع کرتا ہے، اب مستقبل کی فکر شروع ہوتی ہے۔ اگر وہ ڈاکٹر بن بھی گئے ہوتے تو غالباً 40 سال سے قبل یا 40 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ 10 سال میں انہوں نے دنیا کی کتنی بہاریں، کتنا مال جمع کر لینا تھا۔ ان کے بڑے بھائی، چھوٹے بھائی، ان کے بھائی باقی حیات ہیں ماشاءاللہ، غالباً ان کے والد صاحب بھی حیات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر بہت ہی مختصر لکھی تھی۔ اگر وہ ڈاکٹر بن جاتے اور پھر اگر کوئی آگے مزید تعلیم حاصل کر کے سرجن بنتے یا کچھ ایسی چیز بن جاتے، اس میں اور وقت لگ جاتا، تو کتنا وقت ملتا ان کو فیلڈ میں پریکٹس کرنے کے لیے؟ چند سال۔ اللہ رب العزت نے پہلے سے ان کو سیدھے راستے پہ ڈالا، بہترین راستے پہ ڈالا، علم دین حاصل کرنے کے لیے ڈالا۔ انہوں نے علم دین حاصل کیا اور بہترین پڑھایا بھی، اور جامع مسجد ابی یوسف، امام ابی یوسف رحمہ اللہ میں وہ بہترین خطیب بھی تھے، جمعہ بھی پڑھاتے، نماز بھی پڑھاتے تھے۔ چند سال تھے زندگی کے۔ شاعر کہتا ہے سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ سامان 100 برس کا انسان جمع کر رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا پل کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 40 سال کی عمر میں حضرت کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد حضرت غالباً 2004 میں انتقال ہوا ہے، 2003 2004 میں انتقال ہوا، اور یہاں پر بھی وہ کئی دفعہ عید پڑھانے کے لیے اکثر وہ آیا کرتے تھے، اور یہاں پہ بڑے مسئلے مسائل ہوئے، اس مسجد مدرسے پہ بڑے حملے ہوئے اور بڑے فتنہ فساد ہوئے۔ وہاں صبا حسن صاحب رحمہ اللہ نے کئی دفعہ اس مسجد کی وجہ سے جیل میں گئے اور عدالتوں میں چکر لگاتے رہے۔ آج چمن کی آبیاری میں ان کا بھی حصہ بہت شامل ہے۔ ان کی وفات کے 10 سال بعد اعتکاف کے دن تھے، بہت بارش ہوئی،
زیادہ بارش ہوئی تو ان کی قبر کا ایک حصہ بیٹھ گیا. اور جب قبر ایک سائڈ سے بیٹھ گئی تو وہ جو سلیب تھے وہ ایسے اٹھ گئے، ایک طرف گر گئے، اندر نظر آنے لگا. مفتی صاحب رحمہ اللہ سے پوچھا حضرت کیا کریں؟ میں کہا بھی اب قبر تو صحیح کرنی پڑے گی. تو جب قبر کے سلیب اٹھایا دیکھا تو 10 سال پہلے جیسا ان کو لٹایا تھا 10 سال بعد بھی ماشاءاللہ ویسے ہی تھی. صرف تھوڑا سا کیچڑ اور پانی جو بارش کی وجہ سے سلیب گرنے کی وجہ سے اندر چلا گیا تو وہ جو ہے وہ کفن میں پاؤں کی طرف لگا ہوا تھا. ورنہ کپڑا، کفن کا کپڑا 6-8 مہینے میں وہ کپڑا، ویسی صرف کپڑا بھی اگر ایسی مٹی میں دفن کیا جائے کپڑا بھی ختم ہو جاتا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ علم دین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مرتبہ اور مقام نصیب فرمایا. اور کبھی کبھی میں ذکر کرتا ہوں، ہمارے بڑے اچھے مدرسے کے محسن ہیں اور والد صاحب سے بڑے اچھے دوست ہیں. ان کی چمڑے کا کام ہے ان کا کورنگی میں. ان کا بیٹا تھا محمد حسن، بڑا بیٹا احمد، 2 بیٹے تھے. ایک بیٹے کو عالم بنایا، ایک کو کہا کہ بھئی میں دنیاوی تعلیم دلاؤں گا تاکہ بعد میں کارخانے سنبھال سکے. تو وہ جو چھوٹا تھا اس کو بھی بڑا پڑھنے کا شوق تھا. اس نے کہا نہیں میں نے تو پڑھنا ہے. پتہ نہیں او لیولز اے لیولز کر رہا تھا، وہاں سے چھوڑ کے آیا اور پڑھنا شروع کیا. اس نے خامسہ کے سال تک پہنچا تھا کہ کچھ ظالموں نے گھر کے واپسی کے راستے میں اس کو شہید کر دیا. اہل سنت والجماعت کا ایک متفق عقیدہ ہے کہ ہر انسان کی عمر اتنی ہی ہے. ہاں اس کے مرنے کے اسباب الگ ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے قتل ہو جائے، ہو سکتا ہے، لیکن عمر اس کی اتنی ہی اللہ نے لکھی ہے. تو اگر وہ پڑھ رہا ہوتا تو کیا پڑھتا، کتنے سال پڑھ لیتا. اب تک اتنے سال پڑھنے کے بعد وہ فیلڈ میں نہیں آ سکتا تھا، درس نظامی بھی پڑھ رہا تھا. لیکن انشاءاللہ ان علوم کی وجہ سے اور وارث نبوت بننے کی وجہ سے، وارث نبی بننے کی نسبت سے انشاءاللہ اللہ رب العزت نے خاتمہ بالخیر فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. رب یرب، پالنا رب العالمین. مشرکین جب زمانہ قدیم میں سفر پہ جانے لگتے تو ان کا ایک دستور تھا کہ بھئی ہم پوجا پاٹ کیسے کریں گے. بڑے بڑے پتھر کے بتوں کو تو لے جا نہیں سکتے تھے. تو کہتے ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا تم ایسا کرو، آٹے سے میرے لیے ایک بت بناؤ. آٹے سے بت بنا کر اس کو تندور میں رکھ کر اس کو پکا لو. پک گیا اس کو سکھا لو. میں راستے میں لے جاؤں گا، راستے میں مجھے کچھ یاد آئے گی اس کی تو بت کو سامنے رکھوں گا اور اس کی پوجا پاٹ کروں گا. بت بنایا، اس کی بیوی نے آٹے سے بت بنا کر اس کو دے دیا. وہ چل پڑا. چلتے چلتے راستے میں بھوک لگی، کھانا ختم ہو گیا. اس نے دیکھا یار بڑے موٹے موٹے ہاتھ ہیں. اس نے اس کا ایک ہاتھ توڑا. اس نے کہا تم نے کوئی کون سا کام کرنا ہے، تمہیں تو میں اٹھا کے لے کے چل رہا ہوں. ایک ہاتھ اس کا کھا گیا. کچھ دیر بعد زیادہ بھوک لگی، دوسرا ہاتھ بھی توڑا، وہ بھی کھا گیا. کہ تم نے تو کچھ اٹھانا ہی نہیں ہے، اٹھا تو میں رہا ہوں سب کچھ، تمہیں ہاتھوں کی ضرورت کیا ہے. کچھ وقت مزید گزرا. اس نے کہا چل تو تم نہیں رہے، چل تو میں رہا ہوں. چل تو میں رہا ہوں نا، پاؤں تو میرے زمین پہ لگ رہے، تمہیں پاؤں کی ضرورت کیا ہے. اس کی ایک ٹانگ کھائی اور پھر دوسری ٹانگ بھی کھا گیا. اب اس کا دھڑ اور اس کا سر بچا.
اسی کو سامنے رکھتا، تھوڑی بہت اس کی عبادت کر لیتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے سامان کے ساتھ اس کو لگا کے رکھا ہوا تھا، خود تھوڑا دور تھا، دیکھا ایک لومڑی آئی، سونگتے 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 اس نے اس کو بت کو سونگا اور پھر ٹانگ اٹھا کر اس میں پیشاب کیا اور چلے گئی۔ تو اس نے شعر کہا اَرَبٌ يَبُولُ الثَّعْلَبَانُ بِرَأْسِهِ لَقَدْ ظَلَّتْ مَنْ بَالَتْ عَلَيْهِ الثَّعَالِبُ اللَّهُ كَانَ وَلَيْسَ شَيْءٌ غَيْرُهُ اللہ کانا رب، یہ بھی کوئی رب ہے؟ یبول الثعلبان براسی، جس کی جو ہے سر پہ جو ہے نا وہ لومڑیاں مودتی رہیں۔ لقد ظلت من بالت علیہ الثعالب، وہ گمراہ ہو گئے، وہ لوگ بہک گئے۔ من بالت علیہ الثعالب، جن کی لومڑیاں جن کے معبودوں پر مودتی تھی۔ اللہ کانا ولیس شیء غیرہ سواہ جل العظیم الشان، اللہ ہیں اور ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اور وہی معبود برحق ہیں اور بڑی عظیم جلالت شان والے اور عظمت والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جانوں کو پالنے والے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں بچے کو اللہ تعالیٰ پال رہے ہیں، یہاں پہ اناج اگا کر بارشیں برسا کر اللہ تعالیٰ پال رہے ہیں، قبر میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رکھیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میدان محشر میں بھی اللہ تعالیٰ خیر و عافیت اور بہترین نوازشات اپنی نصیب فرمائیں۔ سب میدان محشر میں پریشان نہیں ہوں گے، کچھ لوگ آرام سے ہوں گے اور کچھ لوگ پریشان ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب جن کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملیں گے وہ کہیں گے ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ آؤ میرا نام اعمال پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ وہو فی عیشۃ راضیہ، کہے گا مجھے پورا یقین تھا آج کے دن حساب و کتاب ہوگا، وہ بہت عیش و آرام کے اندر ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو الٹے ہاتھ میں نام اعمال دیا گیا، ان کا حال برا ہوگا۔ مختصر یہ کہ سب سے اعلیٰ اس دن VIP درجہ ان لوگوں کا ہوگا، سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّ عَرْشِهِ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے خصوصی عرش کے سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن اور کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ 7 قسم کے لوگ کون؟ الامام العادل، وہ بادشاہ جو عدل و انصاف کرنے والا ہو، وہ خلیفہ، وہ حکمران جو عدل و انصاف کرنے والا ہو، الامام العادل۔ والشاب نشا فی عبادت ربی، اور وہ نوجوان جو ابتدائی عمر سے ہی اللہ کی عبادت میں لگا رہا۔ بوڑھے ہو کے تو سب عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا انبیاء کرام کا طریقہ اور دستور اور ان کی شان ہے۔ بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی گوشت کھانا چھوڑ دیتا ہے، شکار کرنا مار دھاڑ چھوڑ دیتا ہے۔ بڑھاپے میں توبہ کرنا کمال نہیں ہے۔ نوجوانی اور جوانی کے زمانے سے گناہوں سے بچنا، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اللہ کی عبادت کے لیے مستعد رہنا، یہ کمال ہے۔ وَالشَّابُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، اور وَرَجُلٌ أَنفَقَ يَمِينُهُ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ، اور وہ آدمی
جس کا دایاں ہاتھ خرچ کرے اور بائیں کو پتہ نہ چلے، اتنی آہستگی کے ساتھ خرچ کیا، اتنا زیادہ خرچ کیا، پتہ ہی نہیں چلا کسی کو دنیا کو، یا اس قدر خرچ کیا کہ حساب ہی نہیں ہے کوئی۔ دونوں ترجمے کیے گئے۔ رجل انفق یمینہ حتی لا تعلم شمالہ، چوتھا ورجل قلبہ معلق فی المساجد، اور چوتھا وہ آدمی ہے جس کا ہر وقت دل مسجد میں لگا رہتا ہو، ایک نماز پڑھ کے آیا، اگلی نماز کا انتظار ہے، وقت دیکھ رہا ہے، نماز کے لیے دل مچل رہا ہے، مسجد میں جا رہا ہے، یہ نہیں کہ مسجد سے فٹافٹ نماز ہوئی تو بھاگا، بلکہ مسجد میں آرام سے بیٹھا ہوا، مسجد میں اس کو سکون مل رہا ہے۔ اللہ اکبر، نماز کے علاوہ کبھی مسجد میں آ ہی نہیں رہا، ایسے نہیں، بلکہ مسجد کو آباد کرنے والا ہے۔ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، اور وہ آدمی جس کو بڑی خوبصورت، حسین اور بڑے اعلیٰ وقار والی خاتون گناہ کی دعوت دے دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں گناہ کا کام نہیں کر سکتا۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا وَتَفَرَّقَا، اور وہ لوگ جو اللہ کی خاطر ملے اور اللہ کی خاطر جدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ الامام العادل والشاب نشأ فی عبادت ربی، ورجل انفق یمینہ حتی لا تعلم شمالہ، اور ساتواں ہے ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اور وہ شخص جو اللہ رب العزت کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسا اللہ سے تعلق ہو جائے، ایسی اللہ سے محبت ہو جائے، ایسی اللہ کی الفت دل میں ہو۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، خالی دل کے ساتھ اللہ رب العزت کو یاد کرے، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ یہ 7 آدمی ہوں گے، 7 قسم کے لوگ ہوں گے جس کو اللہ رب العزت عرش کا خصوصی سایہ نصیب فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات اور خوبیاں ہیں ہی اللہ کے لیے جو رب ہے دونوں جہانوں کے۔ شیخ الہند رحمہ اللہ فرماتے ہیں آج تک جتنی خوبیاں اور تعریفات ہو سکی اور ہوئی ہیں، اور آج کے بعد جتنی حمد و ثنا ہوگی، وہ سب اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والے ہیں دونوں جہانوں کے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم تو ہے ہی اللہ کے لیے جو پالنے والے ہیں دونوں جہانوں کے۔ الرحمن الرحیم، بعض دفعہ جب محبت کا کلام ہوتا ہے، الفت کا کلام ہوتا ہے، تو محبت کی باتیں کی جاتی ہیں، لطفت کی باتیں کی جاتی ہیں۔ کہیں سختی کا ماحول ہوتا ہے، کہیں نرمی کا ماحول ہوتا ہے، کہیں رابطہ ہوتا ہے، کہیں ضابطہ ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے، وہ ایک جگہ منتظم ہے، تو انتظام تو سختی کے ساتھ چلتا ہے، نرمی کے ساتھ تو نہیں چلتا۔ نرمی کے ساتھ چلے گا تو سب 2-2 3-3 بجے تک رات کو جاگیں گے، سختی تو کرنی پڑے گی اور مزید بھی ہوگی۔ نرمی سے کام نہیں چلتا، انتظام تو نظم و ضبط کے ساتھ چلتا ہے۔ آگے آ رہا ہے مالک یوم الدین، روز جزا کے مالک کا ڈنڈا دکھایا۔ میٹھا میٹھا ہر جگہ نہیں ہوتا، انتظام میں سختی بھی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے ضابطہ، ایک ہوتا ہے رابطہ۔ ویسے آپ بیٹھے محبت سے بیٹھے بات کریں، ہر جگہ سختی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت شفقت سے فرما رہے ارے میں ہی تو تمہیں پالنے والا ہوں، آج تک تمہیں میں نہیں پالا ہے، میں ہی تمہیں آج بھی پال رہا ہوں۔ ارے پالنے والی ذات میں ہی ہوں، تمہارا خیال رکھنے والا، تمہاری ہر ضرورت اور تمہاری ہر پریشانی کو دور کرنے والا، تمہارے سارے مسائل حل کرنے والا میں ہوں۔
رب العالمین، صرف تم نہیں، سارے جان کو میں ہی پال رہا ہوں۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان ہے اور نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کے۔ نرمی اور محبت اپنی جگہ، لیکن قاعدے اور قانون اپنی جگہ رہیں گے۔ وہ مالک ہے روز جزا کے، بتا دیا ایک دن آنے والا ہے بدلے کا، اچھا کرو گے اچھا ملے گا، برا کرو گے برا بدلہ ملے گا۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے روز جزا کے، وہ مالک ہیں، بدلے والے دن کے مالک ہیں۔ تو بتایا ایک دن آنے والا ہے جس دن میں نے حساب و کتاب کرنا ہے۔ اس دن میں اچھے کو اچھائی کا بدلہ دوں گا، برے کو برائی کا بدلہ دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے کسی نے سوال کیا ابو طالب سے، یار یہ بتاؤ، یہ تمہارا بھتیجا کہتا ہے قیامت آئے گی قیامت آئے گی، تمہیں کیا لگتا ہے ایسا ہوگا؟ تو ابو طالب نے کہا عقل تو یہ کہتی ہے ایسا ہونا چاہیے، عقل کہتی ہے ایسا ہونا چاہیے۔ ہم ظالم کو دیکھتے ہیں، وہ ظلم کر رہا ہے، اس کو کبھی روکنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ مظلوم کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ کوئی ظالم چھیننے والا ہے، وہ چھین کے لے گیا، اور کوئی اس کی داد رسی کرنے والا نہیں آیا، وہ لٹ گیا۔ ایک دن ایسا ہونا چاہیے، عقل کہتی ہے ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ انصاف ملے۔ اس ظالم کو کوئی پوچھے، اس کی زیادتیوں کا بدلہ لیا جائے، عقل کہتی ہے بالکل ایسا ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں کے ساتھ سارے جانوروں کو، جانداروں کو بھی کھڑا کیا جائے گا مفہوم ہے، یہاں تک کہ جو سینگوں والی بکری تھی، اس نے جو ٹکر ماری تھی بغیر سینگ والی بکری کو، شاۃ القرنا، قرن کہتے سینگ کو، سینگوں والی بکری کے سینگ لے کر بغیر سینگوں والی کو دیا جائے گا، اور وہ اس کو ٹکرے مار کے اپنا بدلہ پورا لے گی۔ اور جب سارے جانوروں کا آپس میں سب بدلے بدلے پورے ہو جائیں گے، جس نے جس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی اس کو اس کا بدلہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا مٹی بن جاؤ، سارے گریں گے، ڈھیر ہو جائیں گے، مٹی ختم ہو جائے گا سب کچھ۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، آج کے دن کافر کہے گا کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، میں بھی ختم ہو جاتا، جو بھی سزا ہوتی وہ مل جاتی اور آج میں ختم ہو جاتا، لیکن وہاں پر ختم ہونا نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جنتیوں کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوگی اور جہنمیوں کو سب سے زیادہ غم اس وقت ہوگا جب جنت اور جہنم کے درمیان میں دیوار کے اوپر اسرائیل علیہ السلام